بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعلیم الرسالت، رسالت کی تعلیم۔ ایک ہے توحید کی تعلیم، دوسرا رسالت کی تعلیم۔ پہلے کلمے میں کہ پھر پہلے جز میں توحید کی تعلیم ہے۔ لا الہ الا اللہ میں توحید کی تعلیم ہے، اور خصوصاً توحید الوہیت، یعنی معبود ہونے کے اعتبار سے اللہ کو ایک ماننا۔ اور دوسرا جز محمد الرسول اللہ، اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت۔ ایک ہے سارے انبیاء، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی، آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک، یہ سب پیغمبر ہو گئے۔ اب پورے پیغمبروں میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے اونچے، سب سے بڑا مرتبہ، بلکہ پورے نبیوں کے سردار آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جس کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں صاف صاف کیا۔ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے سلسلے کو ختم کرنے والے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو سلسلہ شروع کیا تھا حضرت آدم علیہ السلام سے، اور وہ سلسلہ ختم ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، کس نے شروع کیا؟ اللہ نے۔ کس نے ختم کیا؟ اللہ نے۔ اب اس لسٹ میں کسی بھی پیغمبر کا، نبی کا اضافہ نہیں ہو سکتا۔ ختم نبوت، ایک ہے نبوت اور دوسرا ہے ختم نبوت۔ رسالت، ختم رسالت۔ دیکھو، رسالت، ختم رسالت۔ رسالت یعنی رسول، کیوں آتے تھے، کس لیے آتے تھے، ان کا منصب، ان کا مقام، ان کا مرتبہ۔ پھر نبوت، دو منصب، ایک نبی، دوسرا رسول۔ اللہ نے صرف دو سلسلے چلایا تھا اور دو بھی ختم۔ اب تیسرا نہیں۔ اب قادیانی ایمان کا ڈاکو، ان کیا کرتا؟ ذلی نبی، بروزی نبی، تابع نبی، امتی نبی بول کے شروع کیا۔ پھر غیر مستقل نبی، بلکہ ذلی نبی یعنی نبی کا سایہ۔ نبی کا سایہ نبی نہیں ہوتا، یہ نئی اصطلاحات بنا لیے لوگ۔ پھر بروزی، بروزی بولتے روپ میں آنا، شکل میں آنا، پنرجنم ہے وہ۔ پھر تابع نبی، یعنی نبی کی اتباع کرے تو نبی کا درجہ ملتا۔ حالانکہ نبوت کا جو درجہ، نبوت کا جو منصب ہے، وہ خاص اللہ کا کام اللہ دیا کرتا تھا، وہ سلسلہ اللہ نے بند کر دیا۔ اب قیامت تک کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، اب اللہ کسی کو نبی بنائے گا نہیں، اب نیا کوئی آنے والا نہیں۔ یعنی پرانے حضرت عیسیٰ ابن مریم آنے والے ہیں بحیثیت امتی یا بحیثیت خلیفہ، آسمان پر اٹھائے گئے، آسمان ہی سے نازل ہوں گے، اتریں گے۔ دیکھو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام
دمشق کی جامع مسجد کی مشرقی سفید منارے سے فجر کے ٹائم دو فرشتوں کے کندھوں پر دو زرد چادریں پہنے ہوئے نازل ہوں گے، جبکہ اقامت کہیں جاری ہوگی۔ فجر کی حضرت مہدی مصلی کے اوپر تشریف فرما ہوں گی۔ ویسے وقت میں حضرت عیسیٰ ابن مریم کے بیٹے جو بن باپ کے اللہ نے جن کو پیدا کیا نازل ہوں گے، اتریں گے۔ دیکھا اتنا کھول کھول کے سمجھائے، کہاں سے اتریں گے، کون سے مینارے پہ اتریں گے، کون سے مقام پہ اتریں گے، کب اتریں گے، وہ ٹائم کیا ہوگا، لباس کیا پہنے ہوں گے، اتنا کھول کے اس لیے بتایا کہ جھوٹے دعوے دار الگ ہے، دیکھو سچے یہ ہیں اور یہ وقت ہے۔ اور پھر حضرت عیسیٰ ابن مریم کے آنے کی وجہ سے ہمارے نبی کے آخری نبی ہونے میں ذرہ برابر فرق نہیں آئے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ پیدا نہیں ہو رہے، اس لیے کہ ان کو ہمارے نبی دنیا میں آ کر جانے کے بعد وہ منصب نہیں دیا جا رہا، وہ درجہ نہیں دیا جا رہا نبی کا، پہلے سے نبی بن کے ہے۔ تو بار 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 ختم نبوت کی حقیقت کو بیان کیا جا رہا ہے تاکہ لوگوں کے دل اور دماغ میں کوٹ کوٹ کے بھر جائے، اور جو جھوٹے دعوے دار ہیں، یعنی قادیانی ایمان کا ڈاکو ہو، یا شکیل بن حنیف ہو، یا پھر احمد عیسیٰ جھوٹا دعوے دار ہو، یا کوئی بھی دنیا کے دعوے دار، یہ اصول یاد رکھنا، جو بھی کسی بھی قسم کے نبی کا دعویٰ کرے، اور قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ ابن مریم جب آئیں گے وہ دعویٰ نہیں کریں گے۔ علی بول رہے میاں، وہ دعویٰ، ہاں کس کا دعویٰ؟ کس کا دعویٰ؟ نبی کا، نبی کا دعویٰ نہیں کریں گے۔ تو یہ اصول کون لکھے معلوم؟ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ آج سے تقریباً 1200 سال پہلے لکھ دیے انہوں۔ کیا بلکہ حضور کے وفات کے 200 سال کے بعد عقیدے کی کتاب لکھے نا، زمانہ تھا حضور کا پھر۔ عقیدے کی کتاب کل دعوت، سمجھے، بعد نبینا صلی اللہ علیہ وسلم کفر بالاجماع، ہمارے نبی کے بعد ہر قسم کے، یہ بھی نہیں لکھے نبی کا دعویٰ بلکہ ہر قسم کے نبی کا دعویٰ، بلکہ اس سے بھی آ گیا ذلی نبی، بروزی نبی، تابع نبی، امت نبی، سب دعوے آ گئے۔ غیر مستقل نبی بلکہ بولتا، غیر تشریع نبی کا دعویٰ کرا بولتا۔ ارے دعویٰ نبی کا دعویٰ کرنا کفر ہے، تو ذلی بولو کون سا ہی بولو، کلو دعوت، بلکہ لکھ دیا انہوں نے، خالی دعویٰ نہیں، ہر قسم کے نبی ہونے کا دعویٰ بالاجماع۔ اچھا، قادیانی کا بیٹا بشیر الدین محمود تفسیر صغیر خاتم النبیین سورہ احزاب کی تشریح کرتے ہوئے کیا لکھا معلوم؟ دیکھو کیا کر رہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کے بغیر، تعلیم کی شہادت کے بغیر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کے بغیر اب کوئی نبی نہیں آ سکتا، بلکہ لکھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن جن لوگوں کو تصدیق کر کے دیں، اب مثال کے طور پر تمہارے کو تصدیق کر دی، استغفر اللہ بولو، یہ بچے کو تو نبی تو تصدیق کر کے دیے تو وہ نبی آ سکتا، تعلیم کی شہادت بولو، شہادت دی، گواہی دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تم نبی بولے تو وہ نبی آ سکتا ہوگا، لکھا انہیں۔ تو اب کیا بولنا چاہ رہا بولے
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں یہ منصب ہے، حالانکہ نبوت کا، نبی بنانے کا جو منصب ہے، درجہ دینے کا جو منصب ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ اللہ، خاص اللہ کے پاس ہے۔ وہ کسی اور کو اللہ نے یہ منصب نہیں دیا کہ دیکھو یہ منصب تم کہیں گے اور پیغمبرہ بناؤ بول کے، ایسا نہیں دیا، خاص ہے وہ، سمجھے؟ اللہ یجعل رسالتہ، بلکہ قرآن میں اللہ بناتا ہے پیغمبروں کو، اللہ یصطفی من الملائکۃ ورسلا، بلکہ قرآن میں اللہ پیغمبروں کو، نبیوں کو چنتا ہے۔ دیکھو اب وہ سلسلہ بند ہو گیا، تو یہ پاگلا کیا بنا لیے بول تو نبی کی اتباع کرے تو نبی کا درجہ ملتا ہے، بلکہ استغفر اللہ۔ ایسا کیسے ہوتا؟ ہاں اچھا، ایک قصہ سنو، قادیانی کے گرو گھنٹال ایک بڑا قادیانی تھا، بڈھا، خوب ریسرچ کر کے قادیانی میں گیا، بلکہ کنڈورگوں میں، آج سے تقریباً 20 سال پہلے کا واقعہ۔ وہ قادیانی گرو گھنٹال سے ہم ملے، ملنے کے بعد ان کیا بولا معلوم، پوچھے تو نبی کی اتباع کرتے تو نبی کا درجہ ملتا، تمہارے پاس ایسا ہے نا؟ تو ہاں صحیح سے بول دیا، ہاں، تم قادیانی میں کیسے غلط بولے گا گئے؟ الٹا۔ مر گیا انہیں، عبدالستار نام تھا بڈھا۔ ہاں، اچھا تم قادیانی میں کیسے گئے ہو؟ تو وہ ریسرچ کر کے گیا، میں وہاں تک گیا، پاکستان تک گیا، ربوا کو گیا، خود پڑھا، میں کورس بھی کرا، بولا تو تمہاری حالت یہ ہو گئی کیا؟ نبی کی اتباع کر تو نبی کا درجہ کیسے ملتا جی؟ بول تو نہیں نہیں، قرآن میں لکھ کے بول دیا، قرآن میں لکھ کے یہ بات۔ ہاں کون؟ یہ عام قادیانی ہوتا ہے، بڑا قادیانی، ریسرچ کر کے بڈھا تحقیق کر کے قادیانی میں گیا، سکت ہوتا۔ اچھا، میں پوچھا اس سے نبی کی اتباع کر تو نبی کا درجہ ملتا؟ بولے نا کہاں لکھ کے ہے؟ بول تو سورہ فاتحہ میں بول دیا، سورہ فاتحہ میں لکھ کے؟ ہاں کہاں ذرا بتاؤ؟ بولے تو اہدنا الصراط المستقیم بولا۔ ارے اہدنا الصراط المستقیم میں کہاں ہے نہیں؟ تو ہم دعا کریں اللہ سے سورہ فاتحہ میں، کیا بول کے؟ اے اللہ ہم لوگوں کو نبی بنا، نبی بنا، نبی بنا بولتا ہے۔ کون بول رہا ہے؟ یہ عام قادیانی ہوتا، بڑا بڈھا تحقیق کر کے گیا، اس قادیانی کی حالت ہے۔ تو میں اس کو پوچھا نبی بنا بول کے کہاں لکھے ہیں؟ ہم کو سیدھا راستہ بتاؤ، نبیوں کے، صدیقین کے، شہداء کے، صالحین کے راستے پہ چلا بول کے ہے، بول کے میں بولا۔ ان بول رہا نہیں نبی بنا، نبی بنا بول کے ہے، تو تم نبی بنا بول کے سمجھ کے سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں؟ تو ہاں بولا، تو تم نبی بن گئے کیا بول کے پوچھا میں اس کو، وہ قادیانی کو نہیں بنا۔ مرزا بولا تو فائدہ نہیں بتا گیا۔ ہاں تو مرزا غلام احمد قادری نے ایسا دعا کر لیا تو ان نبی بن گیا تمہارے اصول کے لحاظ سے۔ اب یہ بولو نبی کے راستے پہ چلے تو نبی کا درجہ ملتا، آپ بول رہے ہیں، تو یہ بتاؤ کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، عثمان رضی اللہ عنہ، علی رضی اللہ عنہ، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، یہ سب نبیوں کے راستے پہ، نبی کے راستے پہ چلے کہ نہیں چلے؟ بولتے چلے بولا، تو پورے پیغمبر بن گئے کیا؟ بولتے منہ بنا ہوگا، داڑھا لگ لی اس کا، ختم۔ ارے بولتے رہے کیوں نہیں؟ ختم، ہٹا گیا۔ اچھا تم بھی چل رہے نا نبی کے راستے پہ؟ تو ہاں بولا، تو تم بھی پیغمبر بنے کیا؟ تو نہیں بولتا ہے۔ پھر پھنس کے کیا ہوتا ہے، ہاں یہ ڈاؤٹ میرے کو بھی آیا کرتے، کیا پھنس کے یہ جواب دے، کون یہ عام قادری نہیں ہوتا، بڑا قادری، بڈھا تحقیق کر کے قادری میں گیا، اس کی حالت یہ، تب عوام کی حالت کیا ہے دیکھ لو، سمجھے؟ اصل میں ایک اصول بنا لیا اور وہ قرآن میں ہی بولتی ہے جاہلا، کیا؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ قرآن کی آیت پیش کر کے اس آیت سے ثابت ہوا نبی کی اتباع کرے تو نبی کا درجہ ملتا۔ ارے یہ پاگلا ہوئے دیوانے بیوقوف ہوئے لوگوں کو یہ بتا رہی، اس آیت کے آخر میں خود بتایا جا رہا وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا، یہ لوگ بہترین ساتھی ہیں بول کے ہے۔ درجہ ملنے کی بات اس آیت میں نہیں ہے، بلکہ اس آیت کا شان نزول خود بتا رہا ہے کہ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ جنت میں آپ کہاں ہوں گے، ہم کہاں ہوں گے، ہم چاہتے ہیں آپ کی رفاقت،
آپ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں. بولے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں قرآن کی آیت نازل کر کے یہ بتا دیا جو اللہ کی اس کے رسول کی اطاعت کرے گا. تو اس میں اطاعت کا ذکر ہے، رفاقت کا ذکر ہے، اطاعت کا ذکر. اطاعت کرے تو رفاقت ملے گی، ساتھ رہیں گے، ہے درجہ ملے گا بلکہ نہیں ہے، منصب ملے گا بلکہ اس آیت میں نہیں ہے. اس آیت کی معنوی تحریف کر کے قادیانی ایمان کے ڈاکو کیا کر رہے ہیں؟ استغفر اللہ، نبی کا درجہ ملتا، اور پھر دوسری طرف ان کے اصول پر انہوں خود عمل نہیں کر رہے. ایک مقام پر اربا پلی گاؤں حسن پٹی منڈل میں قادیانیوں کے گرو گھنٹانہ ایک ساتھ آگے تھے، سرکل انچارج بھی تھا. تو اس سے پوچھا، وہاں بھی سب لگا مل کے بحث کریں گے بلکہ آئے تم نبی کی اتباع کر تو نبی کا درجہ ملتا، بولے نا تو نبوت تمہارے ایسا ملتی، تمہارے پاس اصول اتباع کرے تو مل جاتی. تو پھر تمہارا جو گرو گھنٹال ہے بشیر الدین محمود پہلا خلیفہ جس کو بولتے، اس کو خلیفہ کیوں بول رہے ہیں، نبی کیوں نہیں بول رہے ہیں؟ انہوں نے نبی کی اتباع کرنا، پھنس گئے. پھر دوسرا گرو گھنٹال خلیفہ جس کو بولتے وہ ہے تمہارا پہلا حکیم نور الدین، دوسرا بشیر الدین محمود، تیسرا ناصر، چوتھا مرزا طاہر، چار تھے، اب پانچواں چل رہا. تو یہ لوگ نبی کی اتباع کرے نہ ہو تو کرے. پھر ان لوگوں کو نبی کا درجہ مل گیا، اگر درجہ مل گیا تو نبی اول، نبی دوم، نبی سوم بولنا نہ. خلیفہ کیوں بول رہے ہیں بولتے پورے قادیانی پھنس گئے، پسنے چڑھ گئے. ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، یار یہ کیا سوال کر دیا. ان کے اصول پر انہوں خود عمل نہیں کرتے. نبی کی اتباع کرے تو نبی کا درجہ ملنا اگر ہوتا تو پھر یہ پوروں کو نبی 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 بولنا تھا. خلیفہ بول رہے نبی نہیں مان رہے. عبداللہ تیمہ پوری گنا چوری بول کے تھا ایک، وہ ادھر کا کرناٹک کی طرف تیمہ پور کا. ان کیا کرا بدماش، ان کا قادیانی کا چیلا جا کے حضرت میں ادھر کا نبی تم ادھر کے نبی بولا. بولتے تو کافر بول کے. دیکھو ہے ان کی کتاب میں لکھے ہیں. ہاں، ان کے اصول پر اللہ خود عمل نہیں کرتے. نبوت جاری بھی ہے بول رہے ہیں. مرزا غلام احمد قادیانی کے بعد کسی کو نبی نہیں مان رہے ہیں. غلط ہو گیا وہ. نبوت جاری ہے بولتے یہ سب کو نبی ماننا نا. دیکھا اسی کو کیا بولتے، ہوگا بے عقل مگر سمجھے گا خود کو عاقل، اپنی عیاری کو ہوشیاری سمجھتا ہوگا، بن کے ظالم جو شریفوں کو ستاتا ہوگا، پوچھ مت کیسا برا اس کا نتیجہ ہوگا. بہرحال اب بات ختم ہو رہی ہے. اچھی طرح آپ تمام حضرات یاد رکھیں. پھر سے یہ قادیانی ایمان کے ڈاکو اور شکیل بن حنیف بھی ختم نبوت کا منکر ہے. کیسا ہے سمجھو، اس لیے کہ اس بدبخت نے نبی کا، عیسیٰ علیہ السلام کا دعویٰ کیا. دیکھو اس سے پہلے میں نے ایک اصول بیان کر دیا امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سے، ہمارے نبی کے بعد جو بھی کسی بھی قسم کے نبی کا دعویٰ کرے وہ کافر ہے. ختم. تو ان عیسیٰ علیہ السلام کا دعویٰ کیا، اور اتنا بڑا جھوٹا ہے شکیل، معلوم شکیل احمد خان ہے اس کا نام، بن حنیف احمد خان، سمجھے کیا بولتا ہوں. بخاری مسلم میں صاف صاف لکھا ہوا ہے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوتے گئے. بخاری مسلم حدیث کی کتاب میں انڈائریکٹ بھی نہیں بول رہا، صاف صاف ہے کہتے. جھوٹ کی انتہا. قادیانی جھوٹ بولا لیکن یہ قادیانی سے خطرناک نکل جائے. بخاری مسلم میں کہا ہے اتنی کسی کتاب میں نبی فرقے کے پیدا ہوتے، ان دعویٰ کر کے ان نبی کا ویسا دعویٰ کیا، ان عیسیٰ علیہ السلام کا دعویٰ کیا. دعویٰ کر کے بخاری مسلم میں لکھا ہوا ہے کہ جھوٹ بھی اللہ کی لعنت، جھوٹوں پر لعنت اللہ علی الکاذبین، بلکہ قرآن میں. بس اب اس اصول کے لحاظ سے کیا ہے، جو بھی نبی کا دعویٰ کرے وہ ختم نبوت کا منکر.
قادیانی ختم نبوت کا منکر انکار کرنے والا ہے، شکیل بن حنیف بھی ختم نبوت کا منکر، اب ایک نہیں 1,00,000 مرتبہ قادیانی یہ بولنے لگے، شکیلی بولنے لگے، کیا بلکہ ہم لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے 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 1,00,000 بولے تو بھی بیکار، کیوں؟ ختم نبوت کا جو مفہوم بتایا گیا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، اب اللہ کسی کو نبی بنائے گا نہیں، اب کوئی نیا نبی آنے والا نہیں، اس معنی کر مانے تو ان مسلمان 1,00,000 مرتبہ بول رہا، اور یہ بھی بول رہا، سنو، جو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی کا دعویٰ کرے وہ کافر ہے، بھی بولتا ہے، ارے اس کے اصول سے وہ کافر ہوگا۔ شکیل اب اپنے لوگ، ہاں قادیانی کافر ہے، ٹھیک ہے، ختم منکر ہے، شکیل ختم نبوت کا سن رہے ہیں، ایک بڑا شکیل ہے ان کے گرو گھنٹال، اس کے بابا بول رہے کہتے یعنی حلم کرنے میں کیا بول کے معلوم، ان گمراہ ہیں بلکہ میں سنا، لیکن کافر ہے، ہمارا بیٹا کافر کئی کو، ان شکیل بن حنیف کفر کیا آخری نبی مانتے چھے نہ کہتے، کہاں مانتا ہے انہیں؟ آخری نبی بولے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زبان سے بول رہے ہیں، ہاں نہیں مانے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی کافر ہے، یہ بھی بول رہے ہیں، سن رہے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ لوگ نہیں مان رہے ہیں۔ شکیل بن حنیف کو عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر مانتے ہیں، نہیں مانتے؟ مانتے، جب مانتے ہیں تو ختم، کافر ہو گیا، پیغمبر پیدا ہوا بلکہ بول رہا انہیں، ختم نبوت کا حقیقت میں منکر انہیں، ختم نبوت کی جو تعریف بتائے گے اس معنی کر معنی تو جو آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مانتا ہے۔ اب جو ہے شکیل بن حنیف اب بڑے بڑے جلسے جلوس شکیل بن حنیف کے خلاف جو کر رہے ہیں، اب اس زمانے میں شکیل بن حنیف موجود ہے، لہٰذا جو علماء کرام جو جلسے جلوس کر رہے ہیں یا اس کے خلاف میں جو بیان دے رہے ہیں، یہ سب پورے علماء کرام مل کے اس کے مقام پہ جا کے احتجاج کر کے اس کے اوپر کیس درج کیوں نہیں کراتے؟ ماشاءاللہ حافظ صاحب بہترین زبردست ایک سوال کرے، سن رہے ہیں کہ شکیل بن حنیف موجود ہے کہاں پر؟ اورنگ آباد، مہاراشٹرا، اور علاقہ ہے پڑے گاؤں، بلکہ ایک محلہ ہے، سمجھے، شہر سے 7 کلومیٹر دور، وہاں ہم لوگ ایک نہیں 2 مرتبہ گئے، اورنگ آباد بھی گئے، خاص طور سے اس کے اڈے میں بھی گئے، تو وہاں کے علماء کرام کو فکر دلائے، توجہ بھی دلائے کہ دیکھو پورے ہندوستان کی ہیڈ آفس بنا لیا اس کو۔ 2008 میں سن رہے 50 شکیلیاں تھے، پھر اس کے بعد بڑھتے 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 200 ہوئے، اور اس وقت 300 شکیلیاں، اور ایک جگہ کپا اڈا ہے 300، اور شکیل بن حنیف بھی وہیں رہتا ہے، ادھر ادھر کبھی کبھی رات میں چھپ کے جا کے آتا کرتے، لیکن اکثر تو وہیں رہتا ہے۔ چونکہ ہم لوگ جتنی شکیلیاں جہاں جدھر جدھر جتنے اسٹیٹ میں جدھر مقام پہ ڈسٹرکوں میں ملے شکیلیوں کو پکڑے، کہاں جا کے بیعت کر کے آئے بولے تو اورنگ آباد، ہر کوئی اورنگ آباد بول رہا، کوئی ایک بھی دوسرے علاقے کو بول کے نہیں بول رہا، اور اورنگ آباد والے کیا بول رہے ہیں معلوم نہیں، نہیں یہاں نہیں رہتا، نہیں آئیں رہتا، کیوں؟ دلیل یہ جتنے لوگ بھی ملے نا، ہر کوئی اورنگ آباد بھی بول رہا ہوں، BHL میں برانچ آفس ہے حیدرآباد میں، وہ شکیلے میں داخل ہونا ہو تو اس سے ملنا ضروری ہے، بیعت کراتے لکھ جاتے اس کے پاس سے، پکا یہاں ادھر پہلے چیلے چپاٹے پکا کر کے حصہ سے وہاں لگ جاتے تھے۔ تو یہ لوگ اصل میں وہاں کے علماء کرام، خصوصاً بڑے بڑے وہاں کے لیڈرز وغیرہ کو اورنگ آباد کے لے کے بیٹھ کے کیس کیا بول کے ڈالنا، سن لو، اورنگ آباد کے لوگوں کو بھی خاص طور سے یہ بات پہنچائی جا رہی ہے کہ ہمارے مذہب کو عیسائیوں کو بھی ساتھ میں لے سکتے۔ دیکھو عیسیٰ علیہ السلام صرف 1 مرتبہ پیدا ہوئے، کرسچن بھی مانتے، ہم بھی مانتے، 2 مرتبہ عیسیٰ علیہ السلام پیدا نہیں ہوئے، ارے بولو کتنے مرتبہ پیدا ہوئے؟ 1 مرتبہ۔
اور ایک آدمی کتنے مرتبہ پیدا ہوتا؟ ایک ہی جنم لیتا، دو جنم پنرجنم اسلام میں نہیں ہے۔ اور یہ شکیل بن حنیف حقیقت میں پنرجنم کا قائل ہے۔ کیسا؟ شکیل بن حنیف سے، اس کے چیلوں سے جب پوچھا جاتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ اٹھائے گئے کیا؟ بولتے ہو آسمان پہ اٹھائے گئے، مان لے رہے۔ تو جو آسمان پر اٹھائے گئے وہ نہیں آتے، میں آیا بول کے دعویٰ کیا شکیل بن حنیف۔ تو اس کا کیا مطلب؟ تو کہاں سے آیا؟ بولتے پیدا ہوا۔ دیکھو پیدا ہوا تو عیسیٰ ابن مریم پہلے سے پیدا ہو کے ہے؟ ارے بولو پہلے سے پیدا ہو کے ہے نا؟ پھر پیدا ہوئے بول رہا۔ کہاں پر؟ دربھنگہ ڈسٹرکٹ، عثمان پور گاؤں، رتن پور علاقہ، بہار میں، بہار اسٹیٹ، دربھنگہ ڈسٹرکٹ، عثمان پور گاؤں، رتن پور علاقے میں کون پیدا ہوئے؟ تو عیسیٰ علیہ السلام۔ شکیل بن حنیف کو عیسیٰ علیہ السلام بول رہے ہیں۔ تو پھر پیدا ہوئے کا قائل، تو اس کا مطلب دو جنم، دو مرتبہ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ تو انڈیا قانون کے لحاظ سے مذہب کو بگاڑ کے پیش کرنا جرم ہے۔ تو ہمارا مذہب یا عیسائیوں کے مذہب میں بھی عیسیٰ علیہ السلام دو مرتبہ پیدا نہیں ہوئے، تو لہذا کیس بک یہ کرنا اس کے اوپر، ان ہمارے مذہب کو بگاڑ کے تبدیل کر کے چینج کر کے پیش کر رہا ہے، انڈیا قانون کے لحاظ سے بھی مجرم ہے۔ اب پکڑ کے عدالت کے کٹہرے میں لاتے ہیں اس کو، شکیل کو دیکھ تو لکھا بھی بخاری مسلم میں صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام پھر پیدا ہوئے، عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے بول کے لکھے ہے، جھوٹی بات، مذہب کو بگاڑ رہا ہے، کہیں بھی نہیں لکھے ہے، نہ بخاری مسلم میں لکھے ہے، نہ کسی حدیث میں لکھے ہے، کسی بھی حدیث میں نہیں، ہمارے پاس ہے ہی نہیں ہے عقیدہ اسلامی۔ تو حافظ صاحب نے جو سوال کیا بہت زبردست سوال کیا ہے، تو اس لحاظ سے شکیل کے اوپر کیس کر سکتے وہاں کے اورنگ آباد کے علماء کرام، دل پہ لے کے، ایک ہے دماغ پہ لے کے کام کرنا، ایک ہے دل پہ لے کے کام کرے تو ہوتا، سمجھے؟ تو کوشش کرے تو اس کو کیس ڈالنا ہے اور اس کو پکڑ کے باہر لا دے، چھپ کے رہتا باہر نکل جاتا، اڈے میں ہے موجود۔ ہم لوگ وہاں سے جا رہے تھے، اس کے دروازے کے سیکورٹی کو 15 شکیل ہی بیٹھ کے اندر ہے چھپ کے۔ تو بہرحال شکیل بن حنیف مذہب کو بگاڑ کر کے پیش کر رہا ہے، قادیانی بھی مذہب کو بگاڑ کر پیش کر رہا ہے، قادیانی بھی پنرجنم کا قائل ہے۔ ان کیا لکھا؟ تحفے گولڈیا صفحہ نمبر 168 میں کیا لکھ رہا؟ جس طرح دوسرے احکامات پر ایمان لانا فرض ہے، اسی طرح اس بات پر بھی ایمان لانا فرض ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 مرتبہ بھیجا گیا۔ استغفر اللہ، ایک مرتبہ قادیان میں، دوسری مرتبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے مکہ مدینہ یعنی عرب میں ایک مرتبہ، دوسری مرتبہ قادیان میں، گورداسپور ڈسٹرکٹ، پنجاب اسٹیٹ، قادیان گاؤں میں دوبارہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مرزا قادیانی کی شکل میں بھیجا گیا کرتے۔ استغفر اللہ، اور یہ بات قرآن میں ہے، بولتا ہے انہیں۔ توبہ توبہ، مذہب کو بگاڑا۔ دیکھو قادیانی بھی مذہب کو بگاڑ کے تبدیل کر کے پیش کر رہا ہے، شکیل بن حنیف بھی مذہب کو بگاڑ کے پیش کر رہا ہے۔ یہ کوئی مذہب نہیں ہوتا، دین نہیں ہوتا، اور ہمارے نبی کی کھلم کھلا توہین کر رہا ہے، گستاخی کر رہا ہے، سمجھے؟ گستاخی رسول۔ اور قرآن میں سورہ فتح آیت نمبر 29 میں جو محمد رسول اللہ ہے نا، ان کیا لکھا ہے؟ غلطی کا ازالہ صفحہ نمبر 3 پہ، اس وحی الہی میں میرا نام محمد رکھا گیا اور رسول بھی۔ استغفر اللہ، دیکھا آپ نے؟ بہرحال آپ لوگوں سے خاص طور سے گزارش ہے، پھر سے دندناتے ہوئے پھر رہے سلو پیسن سے اور کام کر رہے ہیں اور اپنے پر پھیلا رہے تاکہ ایمان پہ ڈاکہ ڈالا جائے۔ لہذا علماء کرام سے بھی خاص طور سے گزارش ہے، اللہ کے واسطے دوبارہ کام شروع کر دیں، تن من دن کی بازی لگا کے کام شروع کریں اور ختم نبوت کے عقیدے کو، صحیح عقیدے کو عام کریں۔ کل میدان قیامت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں گے، میری ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا جا رہا تھا، تم نے کیا کیا؟ صحیح پیغام کو، صحیح عقیدے کو کیوں نہیں پہنچایا؟ سخت ترین پکڑ ہوگی۔ اس لیے اس بات کی کوشش کرے کہ ختم نبوت کے صحیح پیغام کو عام کریں گے، بولو انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ دین پر مضبوطی صحیح طرح سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور کفر سے، شرک سے، بدعت سے، گمراہی سے بچنے کی توفیق عطا، وما لینا الا البلاغ۔ آج بتاریخ 17
मई 2023 बरोज़ चारशंबा बाद नमाज फजर मस्जिद आलमगीर हनमकंडा जिला तेलंगाना स्टेट में मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत वरंगल तेलंगाना स्टेट की जानिब से ये दर्स दिया गया। आप हजरात से गुजारिश है दूसरों तक ज़रूर पहुँचाएँ।